یہ ہے انصاف کی دنیا میں انصاف. انصاف لینا تو خوب آتا ہے، لیکن انصاف دینے کی باری میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. ایک موٹی سی مثال، ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو چاہتے ہیں کوئی نہ جانے، کوئی نہ جانے، لیکن پڑوسی کا بازو کا وضو ٹوٹ گیا تو پورے محلے میں شور کر دیا. کیوں بھائی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے تعلق سے کوئی کمزوری وجود میں آئی، پردہ ڈالو، کسی کو بولنے کا نہیں، کمبل ڈالو، پردہ ڈالو، مضمون بدل دو، عنوان بدل دو. اور وہ بھائی کے ہاں، وہ پڑوسی کے ہاں کوئی بات بگڑ گئی تو چوراہے پر، ہوٹلوں میں بات میں بہانے نکال کر 10 سال بیت گئے، باپ دفن ہو گیا، مجرم دنیا سے چلا گیا، اور کتنے آنسو بہا کے اللہ کو راضی کر کے گیا، مگر آپ نے معاف نہیں کیا. آپ ابھی بھی نکالتے، ارے یہ ایسا ہے نا تو اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا یار. کیا تھا؟ باپ بھی. پردہ، آپ وہاں پردہ ڈالنا پسند نہیں کر رہے ہیں بلکہ پردہ اٹھانا پسند کر رہے ہیں. انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا. اس میں حضرت نے فرمایا 3 باتیں جس انسان میں آ جاوے اس کے اندر میں اسلام کی، انسانیت کی، آدمیت کی ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں. ایک بات تو یہ سلام عام کرنا، دوسرے تنگی میں خرچ کرنے کا حوصلہ رکھنا، تیسری بات یہ بتائی الانصاف من نفسک، انصاف دینے کا، صرف لینے کا نہیں، انصاف دینے کا بھی حوصلہ رکھو. اور انصاف دینا لینا کیا چیز ہے؟ جب یہ انصاف لینا دینا آ جائے گا، صحابہ والا نقشہ ہماری بستیوں میں آ جائے گا، ہماری مارکیٹ میں آ جائے گا. صحابہ جس قدر اپنے نفع کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی راحت کے لیے سوچ وچار رکھتے تھے، اس سے زیادہ اور کم از کم یہ کہ اتنی ہی فکر دوسروں کی عزت اور نفع، منفعت اور راحت کے لیے بھی رکھتے تھے. آج ہم اپنے لیے تو سب کچھ کرنا جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے کچھ نہیں. ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، فرضی ہو یا اصلی ہو، وہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا آتی ہے محلے کے امام صاحب کے پاس یا مفتی کے پاس یا پگڑی کے پاس، کسی کے پاس بھی آتی. کیا کہتی؟ حضرت ایک تعویذ دے دیجئے. کیسا تعویذ؟ میری بیٹی کی رخصتی ہے، وہ جائے تو رانی بن کر کے رہے. میری بیٹی کی شادی ہے، وہ جائے تو رانی بن کر کے رہے، اسی کی چلے اس گھر کے اندر میں. حضرت نے لکھ دیا اور تعویذ قبول ہو گیا، یعنی وہ گئی تو رانی بن کے رہ رہی ہے. پھر وہ بڑھیا آئی 2 مہینے کے بعد، حضرت ایک اور دیجئے. اب کیا رہے؟ اب کیا چاہیے؟ کہتی ہے ایک بہو آنے والی ہے، آئے تو نوکرانی بن کر رہے، آئے تو نوکرانی بن کر کے رہے. یہ فکر اصلاح معاشرہ کی نہیں، یہ فساد معاشرہ کی ہے. یہ کبھی بھی ایسی فکر والی خاتون کے خاندان میں امن و سکون، چین سکون کبھی آئی نہیں سکتا. آپ کے گھر کی بہو آپ کی ایک بیٹی بن گئی، ایک بیٹی کا اضافہ ہو گیا، جو یہ تصور لے کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرے گا، اللہ کی قسم وہ معاشرے میں صلاح فلاح، امن و امان، سلامتی، شانتی کے آنے کے لیے اللہ اس کو بڑا ذریعہ بنا کر کے اٹھائیں گے، اور اس کے گھر کے اندر میں گلشن اور چمن کی فضا قائم فرمائیں گے. مگر نہیں، ہمارا تو وہی ذہن ہے، نوکرانی اور رانی. ہماری بیٹی چین سے سوئے، وہ کیوں پلیٹ اٹھائے؟ اس لیے میرے بھائیوں سمجھنا ہے کہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، اور ہم کیا تھے. ہم تو ایک شگفتہ پھول تھے، فی احسن تقویم تھے. ہم تو خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ چاند بھی ہمیں سلامی دیتا ہے، ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے. آفتاب بھی ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، جبریل بھی ہماری خدمت میں لگے ہوئے، ساری دنیا ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ گائے، یہ بھینس سب دودھ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں تجھے چائے پلا دیں.
तुझे मिठाई खिला दें और तुझे मक्खन खिला दे, इसलिए ये थलों में दूध ले ले करके खड़ी है। अगर उन्हें पता चल जावे साइड से कहीं से सीबीआई के जरिए से कि ये नालायक बूढ़े माँ बाप को सताते भी हैं, ये नालायक कमजोरों को दबाते भी हैं, ये नालायक बहनों की मीरास हड़प कर डालते हैं, ये नालायक दोस्तों के प्लेट के लुक में छीन लेते हैं और उनको इख्तियार दे दिया जाए, कोई जानवर भी तुमको 2 कतरा दूध देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज मुआशरे में बूढ़े माँ बाप के आंसू गिर रहे हैं और कितनी बीवियां परेशान हैं। अब बीवियों की बात आई तो थोड़ी बात कहता हूं। 2 तरह से परेशान। एक तो आपकी बीवी, आप बड़े शरीफ हैं, बाअखलाक हैं, बाइज्जत है, लेकिन वो भी परेशान है। वो कैसे है? और एक वो है बदमाश जो बीवी को मारता है, सताता है, उल्टा सीधा कहता है। वो तो मशहूर ही है कि बदमाश है। लेकिन हम और आप भी बीवियों को गैर शऊरी तौर पर सताते हैं। ये क्यों छेड़ रहा हूं? इसको हम जानते नहीं असल में कि हम सताते हैं। आपके ऊपर फिट हो जाए तो मेरे ऊपर नाराज ना होना। मैंने कहा भाई टोपी, और आपके सर पे टोपी है तो फिट हो गई, ना पहन के आते तो फिट नहीं होती। बात खत्म है कि नहीं? बताऊं मैं, बीवियों को हमने कभी कभी इतना इस्तेमाल किया खाना पकाने में, घर की सफाई में, बेचारी थक हार के कमर पकड़ के काम करती। 25 मेहमान ला के रख दिया घर में। शाह साहब की तरह आप बाहर के रूम में बैठे हुए, दिन भर गुलछर्रे बातें चल रही हैं और अपनी कहानियां, सिरिश्त, हेर हयात, जिंदगी सुना रहे, और वो बेचारी 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अंदर में आलू भी काट रही, प्याज भी काट रही। उधर प्याज का भी आंसू गिर रहा है, इधर थकन का भी आंसू गिर रहा है, पसीना भी गिर रहा है। और एक दिन पहले से वो समोसा बनाने में लगी हुई कि हजरत के कल 25 मेहमान आने वाले हैं। हजरत बात समझ में आ रही है जी? थक हार गई, खाने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, नमक बिगड़ गया, तो फिर हजरत के हाकिमाना अंदाज और जुमले जानवरों से भी बदतर होते हैं। आप उसकी शाबाशी कहां तक करेंगे? गलत बात है। ये हम सता रहे, नहीं भी अगर डांटे, इतना सारा बोझ लाद दिया, लादने के बाद कुछ सोचा भी नहीं कि हमें अब क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप मेहमान मत बुलाओ, लेकिन उसको थकाए बगैर बुलाओ ना, कुछ इंतजाम कर लो, एक काम करने वाली बुला लो, कहीं और से कुछ पकवा लो, और नहीं तो खुद ही हजरत बैठ जाए ना, आज आलू आप ही काट दीजिए। कुरान हदीस में कहां लिखा है कि टोपी वाले नहीं लगा सकते, अमामे वाले नहीं काट सकते, सिर्फ दुपट्टे वाले ही काटे? कहां लिखा हुआ है? लेकिन शायद कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने किचन में बैठ करके ताउन के जज्बे से आलू कभी काटा हो। ऐसे ही मजाक में बैठ के काट दिया वो नहीं कहता। नई शादी में, पुरानी शादियों में किसने बैठ के काटे? और 10-10 मेहमान आ गए। मेरा एक उन्वान होता है कि आप बुजुर्ग बनो, मस्जिद से पहले घर से बुजुर्ग बनो। मस्जिद से बनना आसान है, घर से बनना मुश्किल है। घर से बुजुर्ग बनने में सभी फेल हैं जी। मैं खुद फेल हूं, आप फेल हैं। कहोगे आपने मुझे देखा नहीं? हजरत आपको नहीं कह रहा हूं जी, आप बोल के आप जैसे मुराद हैं आप बोलकर। मुफ्ती अफजल साहब हमारे बहुत सबसे पहले शागिर्द हैं और माशाल्लाह मुझे उस्ताद मानते हैं, इसलिए मैं भी अपने को उस्ताद समझता हूँ। इनको बेटा तो नहीं कहता, बड़े आदमी हैं, जलगांव की सारी तवज्जुहात के मरकज़ है कि नहीं? अब बड़े बड़े तारुफ इनके होते हैं। अच्छा हजरत, मैं क्या कह रहा था, आपने कभी आलू काटा? आलू काटे कभी? क्यों नहीं काटे? कल काटेंगे इंशाल्लाह जी। हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जी, घर से बुजुर्ग बनो। मुझे ये उन्वान बड़ा अच्छा लगा और मैं जरा इल्मी अंदाज में समझाने लगा, इसलिए देर हो गई मौजू पर आते आते, वरना मैं डायरेक्ट कह देता तो काम आपको पहले ही मिल जाता। अभी कितना बजा? अभी टाइम है ना? अभी तो है, टाइम है। चल सुनिए अभी, और सबके काम की बात है। जितना सवाब आप
اب کیا ہے نا، گھر پر ہم 10 مہمان لگا دیے، بھئی پکاؤ، اور ہم یا تو مہمانوں میں بیٹھے ہیں یا تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے تو 70 مرتبہ وہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، کیا درود شریف، سمجھا جی، وغیرہ وغیرہ. ارے بابا، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ مسجد کا فرض ادا کرنے کے بعد ساری نفلوں کو چھوڑ کر کے آپ کچن میں بیٹھ کے آلو اور پیاز کاٹ دیتے، پلیٹ دھو دیتے، دسترخوان بچھا دیتے، کم از کم ان 3-4 بچوں کو آپ سنبھال لیتے، اور وہ بیچاری اکیلے سکون سے کام کرتی. اللہ کی قسم، آپ کا شمار آج کے عبادت گزاروں میں پہلی سطر میں لکھا جاتا. آپ کو اگر بات عجیب لگے تو میں بتاتا ہوں. کتے کو پانی پلایا تھا نا، کس کو پلایا تھا؟ کسی ولی کو. کتے کو کس نے؟ وہ جس کی پوری 60 سال کی زندگی اس خاتون کی نامحرم مردوں کے ساتھ غلط عمل میں گزری تھی. ہر شب کسی نئے مرد کے بازو میں اس کی گزرتی تھی. فاحشہ عورت، زانیہ عورت. ایک کتا تڑپ رہا تھا، سب نے واقعہ سنا ہے بخاری شریف میں. تڑپ رہا تھا، اس کو بس سمجھ میں آ گیا کہ اس کی پیاس بجھا دو، بیچارے کو تکلیف ہو رہی. اس نے بڑی قربانی نہیں دی تھی، بہت بڑی قربانی نہیں دی کہ رات بھر جگی ہو اس کے لیے، 2 کلومیٹر سے پانی لائی ہو اس کے لیے. کچھ نہیں کیا، موزہ نکالا اور یوں لٹکا دیا کسی رسی میں باندھ کے، اور بھگ گیا تو وہ نکال کر کے اس کے منہ میں نچوڑ دیا. اس نے جان کو ہتھیلی پہ لے کے کوئی کام نہیں کیا تھا، کام مشکل نہیں کیا تھا، بڑا نہیں کیا تھا، لیکن بر وقت جو چاہیے تھا وہ کیا تھا. وہی تو میں کہا، جیسا سر ہے ویسی ٹوپی پہن کے دکھا دو، دلہا خود ہی لگو گے تم. جو اس وقت مطلوب تھا وہ کر کے اس نے دکھا دیا. یعنی کتا تڑپ رہا تھا، اس نے 2 قطرہ پانی اس کے حلق میں ٹپکا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے تیرے 60 سال کے سارے زنا اب زنا نہیں لگتے، میں نے سب معاف کر دیا، اور پھاڑ کے پھینک دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسے جنت میں بیٹھا دیا. اتنے سے عمل پر اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر انسان تلاش کرے کہ مجھے جنت کیسے مل سکتی ہے. اب موضوع تھوڑا بدل جائے گا، ورنہ ایک پورا ٹاپک ہے، میں بتاتا ہوں. جنت ایک ملتی ہے، ایک تو قانون سے اور ایک چانس سے ملتی. کس سے ملتی؟ قانون سے اور ایک چانس سے، جس کو ضابطہ اور رابطہ ہم کہہ سکتے ہیں. قانون تو یہ ہے کہ آپ مکمل سارے کام کر کے جائیے، سارے گناہ چھوڑ کے جائیے. لیکن جس خاتون کی یہاں بخشش ہوئی تھی، اس خاتون نے کچھ بہت لمبا چوڑا کام نہیں کیا، چانس سے ایک بڑی نیکی کر دی تھی. اور چانس میں یہ بات آئی تھی کہ اس نے ایک پیاسے کو پیاس کی تکلیف سے بچا لیا تھا. آپ یہ سوچیں کہ میں بھی کچھ ایسا کام کر ڈالوں قوم میں، گاؤں میں، معاشرے میں، کہ کسی بھی پیاسے کی پیاس بجھا دوں. میری مراد یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی لے کے جائے، کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت میں ہاتھ بٹا دے، کسی بھی فاقہ مست کے فاقے کو آپ اس کی خوشحالی میں اس کے فاقے کو تبدیل کرنے میں تھوڑا سا تعاون کر دے، اس کے گھر 2 روٹی بھیج دے. کسی لائن سے کوئی پریشان ہے، اس کے لیے ایک نیت قربان کر دے. جب یہ نظام بن جائے گا میرے بھائیوں، اور خیانتیں، دوغلا پن، اپنے منفعت کی ساری باتیں چھوٹ جائیں گی، صحیح تعارف ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور شریعت کا اور اسلام کا.